جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی قوم کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا ہو تو ان کی عوام میں نفرت کے بیج بو دو، قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ میری تلوار کو میرے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ روز محشر یہ میرے لیے اچھی گواہی دے گی۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ امت جان دینا جانتی ہیں، یہ سر فروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے لفظی خواہشات سے آزاد رکھے، مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ جب مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہے تو میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں، کیسے کھا سکتا ہوں اور کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ یورپی تاجر اپنی شکست میں اہم کردار ادا کرنے والے بہترین ہتھیاروں کی فراہمی کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جب فلسطین فتح کرنے نکلے اور دنیا بھر کی صلیبی قوتیں متحد ہو کر سامنے آ گئیں تو آپ کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے، شکست کا خطرہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے تاریخ ساز جواب دیا، یہی تو سب سے بہترین وقت ہے انہیں اکٹھا تباہ کرنے کا، ورنہ ایک ایک کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔